السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو ایک ذکر، ایک تسبیح یا اسے دعا بھی آپ کہہ لیں، اس کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر صبح کے اذکار میں شامل ہے جسے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ آپ اس کے معانی پر، آپ اس کے جملوں پر، اس کی ترتیب پر، اس کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا عظیم ذکر ہے، کتنی عظیم دعا ہے۔ اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابیہ تھی، ام المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ فجر کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد وہ مسجد ہی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جو مسجد میں کام ہوتے تھے ان سے فارغ ہو کر کے مسجد سے باہر نکل گئے، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ بیٹھ کر کے جہاں وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے اذکار کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چاشت کا وقت ہوا، چاشت کا وقت چلا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بعض روایت میں ہے کہ زوال سے تھوڑا پہلے آئے، یعنی گویا کہ 3-4 گھنٹے کے بعد آئے، تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں اسی جگہ پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما زلتی علی حالکی، جب سے صبح سے یہیں بیٹھی ہو، صبح سے اسی حالت میں ہو، یہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس سے نکلنے کے بعد میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تم وہ جملہ کہہ لو تو صبح سے اب تک جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے اس پر بھاری ہو جائے گا۔ ایک جملہ 3 گھنٹے کی محنت پر، 3 گھنٹے کے اذکار پر بھاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے اذکار نہ کریں، کریں، بے شک کریں، لیکن آپ اس ایک جملے کی گہرائی، اس ایک ذکر کی گہرائی اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت پر غور کریں۔ کیا ذکر ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، 3 مرتبہ صبح میں کہنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹائم فکس نہیں کریں گے، کوئی گنتی فکس نہیں کریں گے۔ حدیث میں جہاں کے لیے جس ٹائم کے لیے گنتی فکس ہے اس کو اسی ٹائم کے لیے رکھیں گے۔ تو صبح میں 3 مرتبہ کہنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اب آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، یا آپ نے اللہ کو ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر خامی سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی کتنی تعریف، اللہ کی کتنی تسبیح، عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، پھر ان کی تعداد کتنی ہے۔ انسان اس وقت 800 کروڑ دنیا میں موجود ہے، 8 ارب کی آبادی، 8 بلین کی آبادی ہے دنیا میں اس وقت، اور اس کے علاوہ جنات، اس کے علاوہ پیڑ پودے، اس کے علاوہ جانور، اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، اس کے علاوہ زمین میں رہنے والے اور دیگر مخلوقات، اس کے علاوہ مچھلیاں، کتنی مخلوقات ہیں اللہ کے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جملے میں آپ نے کہہ دیا اللہ کی اتنی تسبیح، اللہ کی اتنی تعریف، عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ ایک دوسرا، ورضا نفسہ، اور اللہ کی اتنی تعریف، اتنی تسبیح جتنا اللہ چاہتا ہے، جتنی اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ کتنا چاہتا ہے ہم اور آپ کو نہیں معلوم، تو یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ، وزنۃ عرشہ، اللہ کی اتنی تسبیح، اتنی تعریف کہ جتنا وزن اس کے عرش کا ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب وہ کرسی جس عرش پر ہے وہ عرش کتنا بڑا ہوگا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، پھر اس کا وزن کتنا ہوگا؟ تو کہا اس عرش کا جتنا وزن ہے اس وزن کے برابر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف۔ اور آخری جملہ، ومداد کلماتہ، اور اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے جو کلمات ہیں ان کلمات کے لیے جو انک اور جو سیاہی لگے گی اس سیاہی کے برابر اللہ کی تعریف۔ اب اللہ کی تعریف کے لیے کتنی سیاہی لگے گی؟ اللہ نے سورۃ الکہف میں اور اللہ نے سورہ لقمان میں 2 جگہ ذکر کیا ہے۔ کہا دنیا میں موجود 7 بڑے بڑے سمندر،
اگر ان کو انک بنا لیا جائے اور سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لیا جائے، اللہ کی تعریف کرنے لگو، تب بھی انک ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ مزید 7 سمندر اور لے آؤ، ان کی انک بنا لو، پین بنا لو، اور پھر اللہ کی تعریف لکھنے لگو، تب بھی انک ختم ہو جائے گی، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو بندہ ایک جملے میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ اللہ کی تعریف کے کلمات کے لیے روشنائی، سیاہی، انک جو لگے گی، اس انک کے برابر اللہ رب العالمین کی تعریف۔ تو ایک چھوٹا سا ذکر ہے، لیکن اس چھوٹے سے ذکر میں پوری دنیا سموئی ہوئی ہے۔ اللہ کی تسبیح آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کتنی؟ جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے، جتنی اللہ چاہتا ہے، جتنا وزن اللہ کے عرش کا ہے، اور جتنی سیاہی اللہ کی تعریف کے کلمات کے لیے لگے گی، اس انک کے، اس سیاہی کے برابر اللہ کی تعریف۔ تو آپ اس ایک جملے کو لازم پکڑ لیں، صبح میں تو 3 مرتبہ کہا ہی کریں، اس کے علاوہ جب چاہیں، جتنی بار چاہیں آپ کہیں، جتنی مرتبہ کہیں گے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، آپ کو اللہ خوش ہو کر کے بہت ساری ایسی چیزوں سے نواز سکتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم تسبیح کو اپنی روٹین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔